کیا آپ نے طارق بن زیاد کا نام سنا ہے؟ تو یہ بھی سنا ہوگا کہ اس نے جنگ جیتنے کے لیے اپنی ہی کشتی جلا دی۔ واقعہ ہے 711 کا، جب مسلمان شمالی افریقہ سے یورپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس وقت اسپین، جیسے اس زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، وہ ایک عیسائی طاقتور بادشاہ کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں کی قیادت ایک ذہین اور طاقتور سپہ سالار طارق بن زیاد کر رہے تھے۔ یہاں سے تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ ان کا فوج زیادہ بڑے نہیں تھے، صرف 7,000 سپاہیوں پر مشتمل تھے، مگر ان کا دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ جب طارق بن زیاد اپنی سپاہیوں کے ساتھ سمندر پار کر اسپین کی ساحل پر پہنچے، جس جگہ کو اترے آج بھی اس کو جبل الطارق کہا جاتا ہے۔ جب سب سپاہی ساحل پر اترے تو طارق بن زیاد نے ایک ایسا حکم دیا جس نے سب سپاہیوں کو حیران کر دیا۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام کشتیاں جلا دو۔ سب سپاہی پریشان ہو گئے۔ تب طارق بن زیاد نے ایک ایسا تاریخی خطاب کیا جس نے سب سپاہیوں کا حوصلہ بلند کیا۔ طارق بن زیاد نے کہا کہ پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن کا لشکر۔ اب یا جیت ہوگا یا شہادت۔ الفاظ سن کر فوج کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، ڈر اور خوف ختم ہو گیا اور ہمت باقی رہ گیا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی فوج جو مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ بڑی تھی، جس کا قیادت بادشاہ رودالف کر رہے تھے۔ لیکن طارق بن زیاد نے ایک ایسے حکمت عملی اپنائی جس نے دشمن کو شکست دی۔ طارق بن زیاد نے اپنی لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا اور دشمن پر اچانک حملہ کیا۔ ہر طرف تلواروں کی چنکاریں اور بہادری کی مثالیں تھیں۔ آخر کار ہمت، ایمان اور بہترین حکمت عملی کی بدولت مسلمانوں کو ایک شاندار فتح حاصل ہوا اور بادشاہ رودالف نے شکست کھا گیا اور اسپین کی ایک بڑی حصہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ جیت اور جنگ نہیں تھی، یہاں سے تاریخ کا ایک نئی آغاز شروع ہوئی۔ سائنس اور ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ مسلمانوں نے اندلس میں یونیورسٹیاں، اسکول اور لائبریریاں قائم کیا۔ یہی اندلس بعد میں یورپ کی ترقی کا سبب بھی بنا۔ طارق بن زیاد کا زندگی یہ سکھاتا ہے کہ مشکل حالاتوں میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور کبھی کبھی جیت کے لیے واپسی کا راستہ ختم کرنا بھی پڑتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسا سپہ سالار ہے جس نے صرف معلوم نہیں کی بلکہ تاریخ بدل دی۔ اگر آپ کو بھی ایسے تاریخی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔